بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمار وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنجاب کی آواز۔ ناظرین، دو تین چیزیں ہیں جو آج آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے تو امپورٹنٹ سرکار جو ہے وہ ایک بڑی خوبصورتی سے باریک بینی سے ایک واردات ڈالنے جا رہی ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے، جب خان صاحب کی گورنمنٹ گئی تھی تو اس وقت $129 پر بیرل جو تھا وہ تیل جو تھا وہ ہمیں مل رہا تھا۔ تو خان صاحب کی گورنمنٹ اس وقت پیٹرول $149 اور ڈیزل $145 دے رہی تھی۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ 29 سے واپس آ کر اب غالباً $96 یا $97 فی بیرل جو ہے وہ عالمی منڈی میں جو ہے نا تیل کی قیمت ہو چکی ہے۔ لیکن اس گورنمنٹ کی یہ بھونڈی حرکت، نااہلی نالائکی کی وجہ سے ان لوگوں نے بجائے قیمتیں کم کرنے کے ان لوگوں نے جو قیمتیں ہیں وہ بڑھا دی ہیں۔ اب خود ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ پیٹرول کم از کم $100 جو ہے ان لوگوں نے 90 دن میں آ کر بڑھایا ہے، اور $130 سے $35 جو ڈیزل ہے وہ ان لوگوں نے آ کر اپنی گورنمنٹ میں یہ 90 دن میں ان لوگوں نے بڑھایا ہے۔ تو بجائے ان لوگوں کو سستا کرنے کے انہوں نے تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا دی۔ اب آپ $96 یا $97 فی بیرل پر آئیں تو کم و بیش چلو زیادہ نہیں، جہاں سے ان لوگوں نے سٹارٹ لیا تھا وہاں تک تو قیمت بنتی ہے نا کہ چلو 150 سے یہ بڑھا کر لے گئے تھے، کم از کم 150 پر تو لائیں، تب ہم انہیں مانیں کہ آپ عمران خان کے برابر کے لیڈر ہیں۔ لیکن نہیں، یہ لوگ اپنی چوری چکاری بچانے کے لیے، عوام کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہر ماہ 15 دن بعد یہ لوگ جو ہے وہ آئے روز قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ اب ان لوگوں نے ایک لالی پاپ دینا ہے کیونکہ 17 کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، یہ $20 سے $25 جو پر لیٹر کم کرنے جا رہے ہیں، تو یہ عوام کو ریلیف ملے گا 8 دن یا میکسیمم 15 دن کے لیے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ٹیکسز اور لیویز جو ہے وہ لگا کر ان لوگوں نے اگر 20 سے 25 یہ کم کرتے ہیں نا تو $40 سے $50 یہ بڑھا دیں گے۔ یہ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ یا 15 دن کے لیے یہ قوم کو جو ہے نا ریلیف ملے گا۔ یہ ریلیف کی شکل میں سمجھ لیں کہ ایک لالی پاپ دینے جا رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف اپنے الیکشن کے لیے کرنے جا رہے ہیں، باقی اور کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ غریب کا درد تو ان لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ میں سوچتا ہوں کہ کبھی ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ ہمیشہ جب بھی ان لوگوں نے ٹارگٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو کیا ہے، یا کہ کبھی کوئی بیانیہ بنا کر جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عوام کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ یہ اب لالی پاپ کی مد میں عوام کو کیا دینے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد نیکسٹ بات کریں گے کہ خان صاحب کے جلسے جو ہیں وہ کافی بڑے بڑے ہو رہے ہیں، تو یقین مانیں کہ تاریخ ساز جلسے وہ کر رہے ہیں۔ منڈی آپ مظفر گڑھ میں کیا ہے، تو اس کے بعد لیا بکھر، آج جنگ میں ہے۔ تو یقین مانیں کہ یہ پاکستان میں تو لوگوں نے جو ماننا ہی ماننا تھا، لیکن انٹرنیشنلی طور پر لوگ بالکل اسے ایکسیپٹ کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ خان صاحب کا جو ووٹر ہے یا خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ گاؤں سے لے کر شہروں تک اور شہروں سے لے کر ملک اس کو ایکسیپٹ کرنے لگ گئے ہیں کہ واقعی خان صاحب ایک بہت بڑے لیڈر بن کر ابھرے ہیں۔ کیونکہ خان صاحب کا ایک بیانیہ ہے، خان صاحب کی حکومت کو ایک سازش کے تحت اتارا گیا، اور وہ جو سازش لکھنے والا انسان تھا نا وہ نااہل نالائق ترین انسان تھا کہ جس نے خان صاحب کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا۔ تو اصل میں یہ جو رجیم چینج ہوئی تھی یہ ہوئی تو اس لیے تھی کہ امریکہ کے جو مفادات ہیں ان کا یہ امپورٹڈ سرکار آ کر تحفظ کرے، کیونکہ خان صاحب تو ایسا چاہتے نہیں تھے۔ خان صاحب نے ہمیشہ آزاد خارجہ پالیسی کا ذکر کیا، اور دوسرے نمبر پر وہ بات کرتے تھے خان صاحب کہ جس سے اس سے ملک کو فائدہ ہو۔ دیکھیں، ملک کو فائدہ ہو رہا تھا تو وہ رشیا گئے، روس کا دورہ کیا کہ ہمیں پیٹرول، ڈیزل، گندم، یہ چیزیں گیس جو ہے وہ 30% ڈسکاؤنٹ پر ملیں۔ لیکن جب وہ دورہ کر کے واپس آئے، وہ ملک کے لیے سستا تیل اور گیس لینے گئے، لیکن جب واپس آئے تو اس کا ملک ان کباڑیوں نے بیچ دیا تھا۔ بیچا کسے؟ امریکہ کو۔ تو ناظرین، جب وہ واپس آئے تو جو ملکی حالات تھے وہ کافی چینج ہو چکے تھے۔ دیکھیں، جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ قوم کا سوچتا ہے، اس نے ہمیشہ اپنے قوم کی بات کرنی ہوتی ہے۔ اگر قوم کا درد تھا تو وہ قوم کا درد لے کر گیا تھا کہ ہمیں 30% پر یہ چیزیں سستی ملتی ہیں تو چلو میرے عوام کو فائدہ ہو۔ کیوں؟ دوسرے ملک بھی تو لے رہے ہیں، انڈیا بھی لے رہا ہے، ٹھیک ہے، سری لنکا بھی لے رہا ہے۔ تو یہ جو ہمارے امپورٹنٹ مارشیے اور پالشی حضرات ہم پر مسلط کیے گئے ہیں، یہ کبھی اپنی اولاد کے سوا پاکستانی قوم کا کبھی نہیں سوچیں گے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، کیونکہ ان لوگوں نے وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ ڈالر، اب دیکھیں ڈالر کہاں جا رہا ہے، ڈالر پر ان لوگوں نے، کیونکہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے، ان کی اپنی وہ پیسے جو ڈالروں میں پڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر درد ہے
تو وہ بیچیں نا، جو باہر ان کے محلات پڑے ہیں، وہ جو بڑے بڑے ایون فیلڈ ہیں وہ بیچیں، بیچ کر آ کر دیں پاکستانی قوم کو پیسہ دیں، پاکستان میں کریں مہنگائی سستی، ہم بھی مانیں۔ 40 سال 50 سے یہ دونوں خاندانوں نے ملک کا تباہ حال کر دیا، بیڑا غرق کر دیا، اور جب ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں جی عمران خان نے ملک کو تباہ کیا۔ یار عمران خان تو 3.5 سال سے آیا تھا، پہلے تو آپ 45-40 سال سے آپ خود جو ہے وہ باریاں لے رہے تھے۔ برکیف بہت برا کیا ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ۔ ابھی زرداری صاحب جو ہے وہ ان کا ایک بیان آیا کہ جی میں اپنی زندگی میں چاہتا ہوں کہ جتنی میری سانسیں ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بیٹا جو بلاول ہے میں اسے وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ اپنی اولاد کو تو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں، کبھی ان لوگوں نے اپنی قوم کا سوچا ہے کہ سندھ میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ ابھی بارشیں آئی ہیں تو دیکھیں کتنی تباہ حال بربادی ہو چکی ہے، اوپر سے عید، وہ جو ہے جانور ان لوگوں نے ذبح کیے، ان کی علائشیں، تو یہ اب دیکھیں کہ اتنا پانی وہاں جمع ہو گیا، بدبو کتنی پھیلے گی اس سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد اس کا کون ازالہ کرے گا؟ گورنمنٹ میں تو یہ 14-15 سال سے ہیں، ان لوگوں نے سندھ کا آج تک نہیں سوچا تھے، یہ آنکھ ان کی اب پنجاب پہ، اس کا مطلب ہے کہ پنجاب میں بھی وہی حال کرنا چاہتے ہیں جو ان لوگوں نے سندھ میں کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک ماروثی سیاست چاہتے ہیں یہ لوگ، خاندانی سیاست چاہتے ہیں، یہ عام آدمی کی سیاست ان لوگوں کو پسند نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب ایک ایماندار دلیر آدمی ہے، کیونکہ ان کی نہ تو کوئی باہر پراپرٹیز، نہ کوئی جائیدادیں ہیں کہ جن کے لیے کہ اس نے یہاں اگر جنگ کرنی ہے وہ باہر چلے جائیں گے یا اپنے جا کے وہاں کو کاروبار بزنس کر لیں گے، بلکہ وہ تو ایسا ایک درویش آدمی ہے، اس نے اپنے جیتے جی جو ہے نا وہ بنی گالہ کا جو پراپرٹی ہے وہ اس نے شوکت خانم کو جو ہے وہ وصیت لکھ کر جو ہے محفوظ کر لی ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ شوکت خانم کو میں ڈونیٹ کر دوں گا۔ اب یہ دیکھیں ایک لیڈر جو ہے وہ اپنے جیتے جی سب کچھ لکھ کر دے رہا ہے، اور یہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے وہاں سے نہیں اپنا کوئی $1 بھی نہیں لینا چاہ رہا ہے کہ $1 بھی لے آئیں، اپنی ہی جو ادھر پاکستانی قوم کا لوٹ کر لے کر گئے ہیں، بھی چلو پاکستانی قوم کو اس کا فائدہ ہو، مگر نہیں، یہ کبھی نہیں سوچیں گے، کیونکہ یہ پیسہ ان لوگوں نے اپنی قوم کے لیے جمع کیا ہے، ہماری اس پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹ کر۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ تو نیکسٹ جو ہے وہ اب 17 تاریخ کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، یہ اس میں بڑی بھونڈی حرکتیں کر رہے ہیں، 400 بندوں کو گرفتاریاں کرنے جا رہے ہیں، ایک لسٹ جو ہے وہ ان لوگوں نے بنا لی ہے، وہ الیکشن سے ایک دن پہلے ان لوگوں نے اپنا کام شروع کر دینا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے جو پاکستان کے طاقتور حلقے ہیں انہوں نے پورٹل سرکار کو پیغام بھجوا دیا ہے کہ اگر آپ نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی یا دھاندلی کی نتائج کے بعد جو ہے اگر عوام میں غصہ پایا گیا یا ملک میں انتشار ہوا تو ہم کسی صورت آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو یہ ناظرین ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، بہت پریشان ہیں امپورٹر سرکار کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایسے آ کر پھنس گئے ہیں کہ اب ان کو نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کو دھاندلی تو چھوٹا لفظ ہے، اب یہ دھاندلا کریں گے تب بھی یہ ان 20 سیٹوں میں سے کچھ جو ہے وہ نکال پائیں گے۔ لیکن اب انہوں نے خود ہی ایک سروے کروایا ہے، اس سروے میں 54% جو لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں، اور 24% لوگ جو ہیں 23% وہ پی ڈی ایم کو ووٹ کرنے جا رہے ہیں، 17% نے یہ کہا کہ ہم ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے کسی پارٹی کو بھی، اور 4% لوگ ہیں جو تحریک لبیک کو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس طرح پاکستان تحریک انصاف تو کلین سویپ کرنے جا رہی ہے 20 کی 20 سیٹوں پر۔ جو عمران خان کے جلسے بتا رہے ہیں یہ حقیقت بات ہے کہ اگر 20 کی 20 سیٹیں بھی جیت جائے، دھاندلی نہ ہو، تو یہ ہو سکتا ہے جس طرح وہ جلسے بڑے بڑے کر رہے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ مہنگائی سے تنگ ہیں، عوام ان سے بہت تنگ آ چکی ہے پورٹل سرکار سے، جو ان لوگوں نے آ کر جو فیصلے کیے ہیں۔ تو اس کے بعد رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جی اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا کارکن یا کہ کوئی لیڈر یا کوئی ورکر بدتمیزی کرتا ہے، چور یا ڈاکو کے الفاظ بولتا ہے، تو وہ اس کی ویڈیو بنائیں اور ایف آئی اے کو ٹیگ کریں، اور ہم ان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ جو ہیں وہ منسوخ کر دیں گے۔ یار ایسی ایسی بھونڈی حرکتوں پہ یہ اتر آئے ہیں، ان سے بندہ پوچھے کہ اب چور کو بندہ چور نہ کہے تو کیا اس کو حاجی صاحب کہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے ملک کا تباہ حال بیڑا غرق کیا ہے، آپ لوگوں نے چوری کی ہے، اس ملک کا پیسہ اپنی قوم کا لوٹ کر باہر لے کر گئے ہیں، تو اب چور ہی ہوئے، بلکہ چور تو لفظ بہت کم ہے، آپ ڈکیٹ ہوئے، ڈکیٹی کی، آپ لوگوں نے واردات ڈالتے رہے ہیں یہاں، 40 سال سے اس ملک اور قوم کا پیسہ آپ نے لوٹا ہے، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاسپورٹ وغیرہ جو ہے وہ منسوخ کر دیں گے۔ ایسی ایسی بھونڈی حرکتوں پہ یہ اتر آئے ہیں، نااہلی نالائکی ان کی نظر آ رہی ہے، ادھر آئی ایم ایف ان کو قرضہ نہیں دے رہا ہے۔ یہی ہمارے موصوف جو ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف نے تیگنی کا ناچ نچا دیا ہے، ہم ایٹمی پاور ہیں، ہوش کے ناخن لے، ہمیں قرضہ دے۔ میرے بھائی آپ لوگوں کے ساتھ ہونا ہی یہی ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے چلتی حکومت کو گرا کر گھر بھیجا ہے، ناانصافی کی ہے آپ لوگوں نے،
آپ جس بھونڈی حرکت سے یہاں گورنمنٹ میں آئے ہیں اسی بھونڈی حرکت کے ساتھ ہی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے آپ کا احتساب ہوگا انشاءاللہ، اور خان صاحب کریں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں ماروثی سیاست۔ ماروثی سیاست سے مراد ہے کہ یہی 3-4 خاندان ہی ہیں جو پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان زرداری اور یہ شریف خاندان۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو والد صاحب تھے میاں شریف، اس نے ہمیں یہ 2 نورے دیے، یہ جو میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب تھے، ان لوگوں نے آ کر ایک وزیر اعظم بن گیا، ایک وزیر اعلیٰ بن گیا، اس کے بعد شہباز شریف آ گیا، پھر شہباز شریف وزیر اعظم بن گیا، اور اس کا بیٹا جو حمزہ ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گیا، اور اب جو میاں نواز شریف صاحب ہیں اس کی بیٹی کو لانچ کیا گیا، اس کو جناب جی پارٹی میں ایک عہدہ دے دیا گیا، اور اب وہ اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے جنید کو کہ آپ اس کی سیاست میں انٹری ہو رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں ہمیں سوچنا چاہیے، یہ ہم پاکستانی قوم کے جو عوام ہے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے۔ کیا غریب آدمی یا ایک عام آدمی یا کیا ان خاندانوں کے سوا کوئی بندہ سیاست نہیں کر سکتا؟ کوئی بندہ اس ملک کی باغ دوڑ نہیں سنبھال سکتا؟ یہ صرف اپنی خاندانی سیاست چاہتے ہیں۔ خاندانی سیاست کو چمکانے کے لیے ان لوگوں نے اس ملک کے ساتھ وہ کیا ہے کہ دشمن بھی نہیں کرتا۔ پھر سری لنکا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اسی طرح تھا، وہ بھی اسی طرح ایک خاندان تھا جس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا۔ اب خود ہی دیکھ لیں کہ سری لنکا میں کیا حالات ہیں، بلکہ ہمارا جو میڈیا ہے اسے اس امپورٹڈ سرکار نے روک دیا ہے کہ آپ جو کچھ سری لنکا میں ہو رہا ہے وہ آپ رپورٹ نہیں کریں گے، کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستانی قوم کو شاید پتہ چل جائے، یا جو لوگ بے ضمیر ہو چکے ہیں یا اسے دیکھیں تو ہو سکتا ہے ہم پر نہ دعویٰ بول دیں۔ مطلب ان کی جو سائنس ہے نا وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہ عوام کا ہی خون چوسنے آتے ہیں اور عوام کا ہی خون چوس کے یہ واپس چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں اقتدار میں آتے ہیں بھونڈی حرکت کے ساتھ، اس کے بعد یہ جب اقتدار سے نکالے جاتے ہیں، جب ان پر کیسز ہوتے ہیں تو یہ سیدھے جیل میں جاتے ہیں۔ پھر NRO 1 2 جس طرح یہ NRO پہلے کرتے آئے ہیں، ان لوگوں نے اپنا ایک جو ہے نا، کیونکہ ان لوگوں کا روزی کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، ان لوگوں کا پیسہ بنانا یہی ہے، اقتدار میں آئے اور پیسہ بنائے اور باہر چلے گئے، کیونکہ یہ ایک ایسی قوم ہے، یہ جو ہم پر 3-4 خاندان جو ہے مسلط کیے گئے ہیں، یہ چائے کا کپ اپنی جیب سے نہیں پی سکتے، ٹھیک ہے، ان کو بد دعا ہے۔ یہ لوگ عوام کے پیسے اور عوام کے ٹیکسز سے ہی یہ لوگ پلتے ہیں، مہنگی مہنگی گاڑیاں، عوام بیچاری رول رہی ہے، عوام بیچاری کو سائیکل بھی مفید نہیں کہ اس پر سفر کر سکیں، جس کے ووٹ سے یہ لوگ بڑے بڑے ایوانوں میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ خود مہنگی مہنگی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، VIP پروٹوکول لیتے ہیں۔ برکیف یہ عوام کو بھی سوچنا چاہیے۔ آخر پہ جاتے جاتے ایک ہی بات کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ عوام جو ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ جو 17 تاریخ کو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس پر آپ نکلیں، اپنے ملک اور قوم کی خاطر نکلیں، حقیقی آزادی کی خاطر نکلیں، کیونکہ یہ وقت ہے کہ اگر یہ وقت ہم نے ضائع کر دیا تو شاید ہمیں دوبارہ اس طرح کا موقع نہ ملے۔ تو نکلیں، اور یہ جو مافیاز کا ٹولہ ہے اسے ہم نے شکست دینی ہے، اور اس طرح شکست خاص لوگ کرنا ہے کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں، ہم امریکہ کے غلام نہیں ہیں۔ تو آج تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر ہماری ویڈیو یا ہمارا ہم جو تبصرہ کرتے ہیں یہ اچھا لگے، اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔